السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام جامع الوقف ہے۔ اس کے سارے اسباق الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ جو حضرات نہیں سنے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ رہی بات اس میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں جس کا جواب میں نے سبق کے درمیان تو نہیں دیا، اس کے بعد میں اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ جس طرح اس کتاب کو مکمل کیا ہے اس کے سوالات کو بھی، یعنی اس کے جو سوالات ہیں ان کے بھی حل کرا دیے جائیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلے جو ہے کچھ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تیسرا سبق ہے ہمارا، اس میں بھی سوال نہیں کیے گئے، چوتھا سبق ہے، غالباً اس میں سوالات ہوئے ہیں۔ ہاں، یہاں پر چوتھے سبق میں سوالات جو ہیں وہ ہیں، یہ سوالات ہیں، اور نیچے بھی ہے شاید، ہاں یہ یہاں تک کہ یہ سوالات کیے گئے ہیں کتاب میں۔ تو آئیے اس سوال کو جواب ڈھونڈتے ہیں، کیا ہوگا۔ پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک چیز یعنی ترتیل کی تعریف، اور اسی سوال میں ایک سوال اور ہو رہا ہے، اور کس وقت مکمل ہوتی ہے، یعنی ترتیل کس کو کہتے ہیں اور وہ کس وقت کیا ہے مکمل ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرفوں کو ان کے مخارج و صفات سے ادا کرنے اور نیز وقف کے قواعد و مواقع پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہ حرفوں کو ان کے مخارج و صفات سے ادا کرنے اور وقف کے قواعد و مواقع پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اس سوال میں ایک سوال اور کیا گیا تھا کہ یہ کس وقت مکمل ہوتی ہے ترتیل، تو ترتیل اس وقت مکمل ہوتی ہے جب قاری حرفوں کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنے میں قواعد وقف اور مواقع کی رعایت کرے۔ یہ ایک سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ علم وقف کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ علم وقف کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جس آیت کریمہ سے علم تجوید کا وجوب ہوتا ہے اسی آیت سے علم وقف کا بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی ورتل القرآن ترتیلا۔ دو سوال کے جواب ہمارے ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے کہ علم وقف میں کن دو باتوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی علم وقف میں کن دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو علم وقف میں ان دو باتوں کا جاننا ضروری ہے جن سے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ علم وقف میں کیفیت وقف اور محل وقف، ان دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کن دو باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ کیفیت وقف اور محل وقف۔ اب یہ میں اتنا ہی بیان کروں گا جتنا کہ سوال کیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کی کیونکہ وضاحت جو ہے سبق کے درمیان میں نے کر دی ہے، لہٰذا اب ہر جگہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہے، بس جو سوال ہے سوال کے تحت جو جواب ہونا چاہیے اسی کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ چوتھا سوال ہمارا ہے، یعنی اس کتاب کا ہے، کیا کیفیت وقف بلحاظ اصل کی صورتیں بیان کرو۔ کیفیت وقف بلحاظ اصل کی کیا بیان کرو؟ صورتیں بیان کرو۔
تو کیفیت وقف بلحاظ اصل کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وقف بالسکون، نمبر 2 وقف بالتشدید، نمبر 3 وقف بالاظہار، اور نمبر 4 وقف بالاثبات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری سوال ہے وہ کیا ہے کہ وقف بالاسکان اور وقف بالسکون میں فرق کیا ہے، یعنی کیا فرق ہے؟ کیا وقف بالاسکان اور وقف بالسکون ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے جس طرح یہ بتایا بھی جا چکا آپ کو کہ وقف بالاسکان متحرک حرفوں میں ہوتا ہے اور وقف بالسکون ساکن حرف میں ہوتا ہے۔ کیا وقف بالاسکان جو ہے وہ متحرک حرفوں میں ہوتا ہے اور وقف بالسکون یہ کس میں ہوتا ہے؟ ساکن حرفوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی جان لیں کہ وقف بالاسکان کے لیے حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے اور وقف بالسکون کے لیے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ یہ سوالات کے جوابات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم دوسرے کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔